مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس گدھا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ گدھے کو بیچ دیا جائے۔ تو ایک دن وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اس گدھے کو بیچنے کی غرض سے گھر سے نکلا۔ ابھی وہ گھر سے کچھ قدم ہی چلے تھے کہ راستے میں عورتیں کھڑی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دو آدمی ایک گدھے کو لے کر جا رہے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی گدھے پر سوار نہیں ہے، عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ کیسے لوگ ہیں کہ سواری موجود ہے لیکن بیٹھ کوئی بھی نہیں رہا۔ تو باپ نے بیٹی سے کہا، بیٹا یہ دیکھو لوگ باتیں کر رہے، ایسے کرو تم اوپر بیٹھ جاؤ۔ بیٹے کو اوپر بٹھا دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ چند بوڑھے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح کی گلی محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہنے لگے، ارے یار غضب ہے، دیکھو تو صحیح کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ کے بڑھاپے کا خیال نہیں ہے، خود سوار ہے، باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر بیٹا نیچے آ گیا، ابا جان سے اصرار کیا، ابا جان بیٹھ گئے۔ اس انداز میں اب سفر جاری ہے کہ باپ اوپر بیٹھا ہوا ہے، بیٹا ساتھ چل رہا ہے۔ آگے چند لڑکے جو ہے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار باپ آپ خود اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بیٹے کو ساتھ میں پیدل چلا رہا ہے، وہ باپ کی شفقت، وہ باپ کی محبت نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ باپ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ عجیب ہے یار کہ اگر ہم دونوں پیدل چلے پھر بھی انگشت تنقید، میرا بیٹا اوپر بیٹھا پھر بھی انگشت تنقید، میں اب اوپر بیٹھا ہوں پھر انگشت تنقید۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا آؤ تم بھی اوپر بیٹھ جاؤ، کہ یہی اب صورت بچتی ہے اور صورت ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے بیٹے کو بھی ساتھ میں بٹھا لیا۔ ایک شخص کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میاں مجھے ایک بات بتاؤ، کیا یہ گدھا تمہارا ہی ہے؟ تو وہ مالک کہنے لگا کہ بالکل یہ گدھا میرا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا۔ کہا کہ کیوں بھائی، آپ کو کیوں شک ہے کہ یہ آپ کو کیوں نہیں ہمارا گدھا لگتا؟ کہا اگر آپ کا گدھا ہوتا آپ اس کمزور سے لاغر سے گدھے پر اتنا وزن ڈالتے، خود بھی بیٹھے ہو میاں، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر شخص جو مالک تھا وہ خود بھی گدھے سے نیچے اتر آیا، بیٹے کو بھی نیچے اتار لیا اور کہنے لگا بیٹا یہ دنیا ہے، اس دنیا میں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں، اور ہم اس دنیا میں ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ کہ دیکھو ہم نے ان عورتوں کو خوش کرنا چاہا تو راستے میں جو بوڑھے ملے وہ ناراض ہو گئے کہ ان کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ ان بوڑھوں کو ہم نے خوش کرنا چاہا، جو لڑکے راستے میں ملے وہ لڑکے ناراض ہو گئے، یعنی ان کو ہمارا وہ انداز پسند نہیں آیا۔ اور ہم لڑکوں کے کہنے پر سوار ہوئے تو آگے دیکھو کیا ہوا کہ آگے وہ شخص ملا، وہ ہم دونوں کے بیٹھنے پر راضی نہیں ہوا۔ تو بیٹا اس دنیا میں جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، ہر ایک کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے۔ تو محترم احبہ، اس حکایت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام کریں گے، اگرچہ ہم وہ کام جائز بھی کر رہے ہوں، اگرچہ ہم وہ کام حلال بھی کر رہے ہوں، لیکن انگشت تنقید اٹھے گی ہی، ہمارے اس کام پر لوگ انگلی اٹھائیں گے ہی، تان ہوگا ہی۔ لیکن میرے پیارے بھائی، ہم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، نہ ہم ہر ایک کو حساب دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی، جب بھی کوئی کام کرنے لگو فقط اتنا سوچ لو کہ کیا یہ کام جس اسلام کا میں نام لیتا ہوں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، آیا ان کی شریعت میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر جائز ہے تو میرے بھائی کر گزر، نہ سوچ کہ دنیا کیا کہے گی، اور اگر شرعاً ہی جائز نہیں ہے تو میرے پیارے بھائی اس سے بچ، کیونکہ اس دنیا میں تو ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا خیال رکھ، اللہ اور اس کے رسول کی بس رضا کا خیال رکھ، تو پیارے دنیا راضی ہو یا نہ ہو وہ مالک تو تم سے راضی ہو۔